بیمار آدمی خود یہ دعا پڑھے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس کے لیے یہ دعا جا کے مانگے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے۔ میں وہ پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگے گا اپنے لیے یا اپنے بھائی کے لیے، فَيَبْرَأُ، پکی بات ہے اللہ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اس کے اندر یقین کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں سے گزرے تو ایک آدمی بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتے ہوتے، راوی جو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں اتنا کمزور ہو گیا تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے، جسم کے بال ختم ہو گئے، چوزے کی طرح اس کا وجود بچا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی دعا تو نہیں مانگتا رہا تو؟ اس نے کہا ہاں حضور، میں دعا مانگتا تھا، یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہو جاتی ہیں، آخرت میں جو عذاب ملنا ہے آخرت میں نہ دینا، اس کے بدلے میں تو مجھے دنیا میں ہی سزا دے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا بندہ، یہ دنیا میں تو اللہ کی سزا کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ کس نے تجھے کہا ہے کہ یہ دعا مانگ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائی اللہ سے کیوں نہیں مانگتا تھا؟ یہ مانگنی تھی، اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ، آخرت کی بھی بھلائی مانگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا، ربنا ھب لنا من ازواج، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس آدمی کے لیے مانگی۔ راوی جو حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور جو ہی دعا سے فارغ ہوئے اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ جو آخرت کی سزا ہے تو مجھے دنیا میں دے، یہ دعا مانگنا غلط ہے۔ ہمیشہ عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من اشتکا منکم شیئا، تم میں سے جس کو بیماری لگ جائے، او اشتکاہ اخ لہ، یا اس کے بھائی کو کوئی تکلیف اور بیماری لگ جائے، فلیقل، اس کو چاہیے کہ یہ دعا مانگے، ربنا اللہ، ربنا الذی فی السماء، ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے۔ الفاظ بڑے کمال کے ہوتے ہیں جو حضور ارشاد فرماتے ہیں ربنا الذی فی السماء، ہمارا وہ رب ہے کہ جو آسمان میں ہے۔ اللہ علم کے حساب سے ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن نسبت اللہ کی عرش کی طرف اور آسمان کی طرف کی جاتی ہے۔ تقدس اسموں کا، اللہ تیرا نام بڑی عظمت والا ہے۔ امرو کا فی السماء والارض، اللہ آسمان اور زمین میں صرف تیرا حکم چلتا ہے۔ یہ دعا ہے یہاں سے دعا میں شروع کر رہا ہوں، یہ دعا ہے ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء، اے اللہ جیسے تیری آسمان پر رحمت برستی ہے فجعل رحمتک فی الارض، وہی اپنی رحمت زمین اور زمین والوں پہ بھی فرما دے۔ جیسے آسمان پہ ہے، آسمان کے اوپر چونکہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، آسمان پہ صرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، روحیں رہتی ہیں یا فرشتے رہتے ہیں، وہ سب اللہ کی مخصوص رحمت کے ماتحت ہی رہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں بعض ہوتے ہیں جن کو مخصوص وہ رحمت ملتی ہے، جیسے مومن آدمی ہو گئے، اور بعضوں کو نہیں ملتی جیسے کافر ہو گئے۔ ایک عمومی اللہ کی رحمت ہے، کھانا دینا، روٹی دینا، صحت دینا، آنکھیں دینا، دل دماغ دینا، جسم دینا، ہوا دینا، فضا دینا، سورج چاند، رات دن، نیند، کھانا پینا، بیوی بچے، یہ بے شمار جو نعمتیں ہیں یہ اللہ سب کو دیتا ہے جو کافر اور مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ کی جو مخصوص نعمتیں اور رحمتیں ہیں اللہ صرف اپنے ایمان والے نیک بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں حضور نے فرمایا فجعل رحمتک فی الارض،
یا اللہ جو تیری رحمت آسمان پہ برستی ہے نا وہ اس زمین پہ بھی تو رحمت برسا دے۔ اغفر لنا حوبنا، 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 اے اللہ تو ہماری تمام قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ حوب کے بہت سارے معنی ہیں۔ حوب کا ایک معنی ہے غم، اللہ تو ہمارے غم کو مٹا دے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے وحشت، یا اللہ یہ جو وحشت ہے، تنگ دلی ہے، پریشانی ہے، وحشت ہے، تنہائی ہے جو ڈستی ہے، اس کو ختم فرما دے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے جہد، یعنی محنت اور مشقت، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے درد، جی الوجع، درد، اور پانچواں اس کا معنی ہوتا ہے الہلاک و ہلاکت، چھٹا اس کا معنی ہوتا ہے البلاء، مصیبتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں۔ یہ جتنے بھی معنی ہیں نا سارے مراد ہو سکتے ہیں اسی ایک جملے میں۔ اغفر لنا حوبنا، یہ 6 جو بیماریاں ہیں اسی ایک جملے کے اندر حضور نے ان سب سے اللہ سے جو ہے نا دعا مانگی کہ اللہ ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما جی، ایک ہی جملے کے اندر۔ وخطایانا، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ انت رب الطیبین، اے اللہ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے۔ انزل رحمتن من رحمتِ کا، اللہ اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما۔ وشفاء من شفائے کا، اللہ اپنی شفاؤں میں سے اس بیمار آدمی پر، علی ھذا الوجع، اس بیمار آدمی کی اس بیماری پر، یہ جملہ ہے جی، اس کی طرف اشارہ کر کے، اس بیمار آدمی کی اس بیماری پر اللہ تو اپنی رحمت بھی نازل فرما، یا اللہ اپنی شفا بھی نازل فرما۔ حضور نے فرمایا کہ یقین سے جو بندہ اپنے بھائی کے لیے یہ دعا مانگے گا فیبرأ، اللہ اس کے بھائی کو شفا عطا فرمائے گا جی۔ تو یہ دعا ہے جی جو حضور نے سکھائی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ آخر میں دعا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ساتھی جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ جو ہے نا بعد میں پڑھیں اس کو۔ ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجع۔ اللہ ہم سب کو یہ سیکھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔